بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا عورت اکیلی سفر کر سکتی ہے یا پھر عورت اکیلی حج اور عمرہ کے لیے جا سکتی ہے؟ کل میرے سامنے ایک کلپ آیا، ایک شارٹ جو کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا تھا، جس میں جاوید احمد غامدی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ عورت کے اکیلے سفر کرنے کے حوالے سے یا حج و عمرہ پر جانے کے حوالے سے غامدی صاحب نے کہا کہ مجھ سے کئی ساری ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارا کام چونکہ یہ ہے کہ ہم مختلف جو ہے نا ممالک میں جاتی رہتی ہیں، تو اسی طریقے سے ہم جو ہے نا سعودیہ میں بھی جاتی رہتی ہیں، ہمارے لیے حج اور عمرہ کرنا جو ہے بہت آسان ہے، کیا ہم حج عمرہ کر سکتی ہیں؟ تو اب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جب مولوی سے جا کے پوچھتی ہیں تو مولوی کہتا ہے کہ جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ پوری دنیا گھوم رہی ہیں، لیکن حج عمرہ کے لیے جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک طور پہ غامدی صاحب نے علماء کا مذاق اڑایا کہ وہ پوری دنیا گھوم رہی ہیں تو حج عمرہ کے لیے جانے کے لیے ان کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے لیے اکیلے سفر کرنا جو ہے شریعت کے اندر حرام ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس کی اجازت کون سے عالم نے دی ہے کہ ایئر ہوسٹس بنے اور جو ہے نا مختلف ممالک کے اندر آتی جاتی رہیں، بسوں کے اندر جو ہے نا آپ ہوسٹس بنے، ایئر ہوسٹس بنے، یہ جو جاب کرنے کی اجازت کون سے عالم نے دی ہے؟ مذاق تو تب بنایا جاتا یا اعتراض تو تب کیا جاتا کہ جب عالم ایئر ہوسٹس بننے کی یا ڈیوٹی اور جاب کرنے کی اجازت دیتے اکیلی، جبکہ حج عمرہ کے لیے اکیلا جانے کی اجازت نہ دیتے، پھر بات سمجھ میں آتی، اعتراض بنتا کہ ہاں بھی حج عمرہ کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی تو دوسرے سفر کیسے کر رہی ہیں؟ یہ تو غامدی صاحب نے اجازت دی ہوئی ہے ایئر ہوسٹس بننے کی، علماء نے تو اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے۔ کون سا عالم ہے لے کے آئے فتویٰ، لے کے آئے ایسی کوئی کتاب کسی مستند عالم کی، لے کے آئے تقریر جس میں وہ یہ کہے کہ ایئر ہوسٹس بن سکتی ہیں، کھلے عام کریں جاب، شریعت میں اس چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لائیں کسی عالم کا۔ اب آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں تو عورت کا اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے، علماء تو اس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے 3 حدیثیں رکھتا ہوں، بلکہ 4 حدیثیں۔ پہلی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا عورت جو ہے وہ 3 راتوں کے لیے اکیلی سفر کر سکتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یحل لامرأۃ مسلمۃ الا ومعها محرم، کوئی بھی عورت 3 راتوں کے لیے اکیلی سفر نہیں کر سکتی جبکہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی اور موقع پہ ایک اور روایت ہے کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا عورت 2 راتوں کے لیے اکیلی سفر کر سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال نہیں ہے کسی مسلمان عورت کے لیے کہ وہ اکیلی بغیر محرم کے 2 راتوں کا سفر کرے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر پوچھا گیا 1 رات کے بارے میں، 1 رات کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل، یہ ابو داود کی حدیث ہے، اسی طریقے سے مشکات کے اندر بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لامرأۃ مسلمۃ ان تسافر المرأة، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 1 رات کا سفر کرے اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ حلال نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے؟ حرام ہے۔ حلال نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حرام ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے جس میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اتنی یعنی اس کے ساتھ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تسافر المرأة، کوئی بھی عورت جو ہے وہ سفر نہ کرے بردن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 بر جو ہے کوئی بھی عورت سفر نہ کرے الا ومعها محرم، جبکہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، اس کا محرم نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 برد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب 1 برید یا 1 برد کتنا ہوتا ہے؟ 4 فرسخ کا، ٹھیک ہے، 4 فرسخ کا ہوتا ہے 1 برد۔ اب یہ جو ہے 1 فرسخ کتنے کا ہوتا ہے؟ 3 میل کا، یعنی 12 کلومیٹر۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عورت کو اتنی اجازت نہیں دی. کوئی عورت اکیلی اس کے ساتھ محرم نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنی اجازت دی ہو کہ وہ 12 کلومیٹر کا سفر کر لے. نبی علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. اب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ لمبے سفر تھے، ٹھیک ہے، تو عورتیں یہ ہے کہ راتیں لگ جاتی تھیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. آج چونکہ جدید دور ہے تو اس میں یہ احادیث جو ہے یہ اس زمانے کے لیے ہے. یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، غامدی صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ مانتا ہوں کہ آسانیاں ہو گئی ہیں، میں مانتا ہوں کہ آسانیاں ہو گئی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آسانیاں ہونے کے باوجود ایک عورت موٹر وے کے اوپر جاتی ہے، موٹر وے یعنی گاڑیوں کی لین لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سفر کرتی ہے موٹر وے کے اندر، اس کی موٹر وے کے اوپر سے اس کی گاڑی کو روکا جاتا ہے، اس کی عزت لوٹ لی جاتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کی وہ والی جو فلسفی ہے وہ کہاں کی بھی؟ آج تو جدید دور ہے، آج تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. راتیں لگ جاتی تھیں، بڑی مشکلات تھیں، یہ تھا وہ تھا، جنگل تھا. تو جیسے دنیا نے سفر کے معاملے میں ترقی کی ہے ویسے ہراسمنٹ کے معاملے کے اندر بھی ترقی کی ہے. انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، جدید آلات ہیں، جدید ذرائع ہیں، ہراساں کرنے کے جدید طریقہ کار ہیں. تو کیا خیال ہے اگر سفر کے معاملے میں دنیا نے سائنس نے ترقی کی ہے تو کیا اس معاملے میں ترقی نہیں کی کہ گھر بیٹھے موبائل ہے، اپنے پاس رابطہ ہو جاتا ہے کسی غیر محرم کے ساتھ، تعلق بن جاتا ہے؟ کہ ایسے واقعات آپ نے نہیں دیکھے؟ اس کے باوجود آپ بیبے بن رہے ہیں. چلیں جی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، چوتھی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرأۃ عورۃ، عورت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھپانے کی چیز ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں، عورت ہمارے معاشرے میں عورت کہا جاتا ہے، خاتون کو، فیمیل کو عورت کہا جاتا ہے. عورت کا کیا معنی ہے؟ عورت کا کیا معنی ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے عربی زبان کے اندر بھی عورت کہا جاتا ہے؟ عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ عورت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے، عورت کا معنی ہوتا ہے با پردہ چیز، چھپی ہوئی، چھپانے کی چیز، ایسی چیز جس کو چھپایا جائے، چھپایا جانا چاہیے، اس کو عورت کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو عورتیں کہتے ہیں، چھپانے کی چیز ہے. نبی اسلام علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورت، عورت جو ہے چھپانے کی چیز ہے. اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف نظر کرتا ہے. یعنی شیطان طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان مومن عورت باہر نکلے اور وہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کی نظروں میں اس کو مزین بناتا ہے، اس کو مختلف طریقے سے ہراس کرتا ہے، مختلف طریقے سے اس کو گمراہ کرتا ہے، مشکلات میں اضافہ کرتا ہے، اس کی یعنی ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں فرمایا اذا خرج، جب نکلتی ہے شیطان اس کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ بتائیں، چلیں مان لیا دور جدید ہو گیا، سب کچھ ہو گیا ہے، شیطان جو ہے کیا شیطان سے بھی دور جدید ہو گیا ہے؟ کیا شیطان سے بھی عورت بچ سکتی ہے؟ آج کو اتنا ہے آپ کے پاس کوئی فارمولہ کہ عورت شیطان سے بچ جائے، کوئی جدید ذریعہ ہو ایسا؟ تو اس سے صاف طور پہ یہ بات ثابت ہوتا ہے کوئی بھی عورت بغیر محرم کے کوئی بھی سفر نہیں کر سکتی، کوئی تھوڑا کوئی بہت، کوئی بھی سفر نہیں کر سکتی. یہ بات ذہن میں رکھیں، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے.